ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك تعالى في قرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما انت منذر ولكل قوم هاد صلوات پڑھیں عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ رسول اسلام کے حوالے سے پروردگار عالم نے کھلا اعلان کیا ہے، انما انت منذر، انما انت منذر، اے رسول آپ ڈرانے اور دھمکانے والے۔ جہاں پر رسول اسلام کے حوالے سے آپ حضرات نے مسلسل رحمت للعالمین کا تذکرہ سنا ہے، وہیں پر پروردگار عالم اسی قرآن مجید میں اسی آیتوں میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، انما انت منذر، اے رسول آپ منذر ہیں۔ منذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والے، دھمکانے والے۔ اب اس کا آپ جتنا بھی آپ ترجمہ کر لیں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے رسول آپ امت کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ حق پر عمل پیرا ہو سکیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر امت کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، بہت دیر تک گفتگو نہیں کر رہی ہیں، بس مختصر وقت میں آپ حضرات کے ذہنوں میں چند معروضات۔ رسول اسلام ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی رسول اسلام کی جو زندگی کا آغاز ہے اور اس کے بعد مولائے کائنات کی جوانی تک، آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے کبھی کسی جنگ میں نہ تلوار اٹھائی ہے، نہ کسی جنگ میں گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ میدان میں پہنچے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی جنگ میں رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں سے تلوار چلا کر جنگ کو فتح نہیں کیا ہے۔ آپ حضرات بامطالعہ ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اسلام کو بے شک پروردگار عالم نے جس چیز کے لیے واقعاً خلق کیا ہے وہ ہے خیر خلق، وہ ہے خیر خلق۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کسی بھی جنگ میں تلواروں کے ذریعے، بھالوں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے کبھی کسی جنگ میں نہیں آزمایا رسول اسلام کو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، لہٰذا عالمین کے لیے رحمت ہے، تو پروردگار عالم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنی رحمت کے ہاتھوں میں ذوالفقار دے کر لوگوں کو قتل کروایا جائے۔ اس لیے پروردگار عالم نے رحمت کو رحمت رکھا۔ اور جس آیت کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، جہاں پر انما انت منذر، کہ پروردگار عالم نے کہا اے رسول آپ ڈرانے کے لیے ہیں،
بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کرنا نہیں ہوتا ڈرانے کا مطلب، تلوار چلانا نہیں ہوتا اس کا مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برسر پیکار ہو جائے۔ ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ جب امت حق سے منحرف ہو رہی ہو، راستہ جو سچ کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو یقین کی منزل ہے، اگر اس راستے سے اگر مڑ رہی ہے امت، تو پھر وہاں پر رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کی طرف اسے راغب کریں۔ اب جب دین کی طرف راغب کرنا ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں پر محبت بھی دکھانی ہوگی، کہیں پر ڈرانا بھی ہوگا، کہیں پر دھمکانا بھی ہوگا، کہیں پر ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرنی ہوگی، تو کہیں جہنم سے ڈرانا ہوگا، کہیں عذاب سے ڈرانا ہوگا، کہیں کسی اور انداز سے۔ جب ڈرا کر دین خدا پر انسانوں کو گامزن کر لے گا، اس کے بعد پھر دین پیغام دے گا وہ رسول۔ اسی وجہ سے رسول اسلام کو رحمت للعالمین کہا گیا کہ پہلے رسول اپنے دین پر لے کر آئے لوگوں کو، اس لیے کہ جب رسول آئے تھے تو دین پر نہیں تھا کوئی، اس وقت ہر انسان ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کافروں کی ایک بھری بستی تھی، کافروں کا ایک بھرا ملک تھا کہ جہاں پر رسول اسلام آئے تھے، لیکن رسول اسلام نے اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے نیچر سے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ لوگ خود بخود آتے چلے گئے، آتے چلے گئے، آتے چلے گئے۔ رسول اسلام کو ڈرانے کی ضرورت ہی نہ پڑی اس وقت، اس لیے کہ انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں، جو بچے ہیں وہ غور سے سنیں کہ رسول اسلام نے امت کے ذہنوں میں کس قدر محبت کو پیدا کیا ہے۔ اس قدر بچوں سے محبت کرتے تھے رسول اسلام کہ بچوں سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، اور بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے انہیں تبلیغ دین بھی کیا کرتے تھے۔ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس پر غور کریں۔ رسول اسلام نے جہاں پر دین کی ترویج کی ہے، دین کی نشر و اشاعت کی ہے، وہیں پر صرف بزرگوں اور جوانوں کو نہیں بلکہ بچوں کو، ذہنوں کو بھی سنوارا ہے۔ اب جب جہاں پر بچوں سے کہا کہ بچوں جب تمہارے بزرگ تمہارے قریب آئیں تو تم ان کو سلام کرو ادب سے، اپنے شانوں کو جھکا لو، اپنے سر کو جھکا کر بڑوں کے سامنے ادب اور تمیز و تمدن کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام عرض کیا کرو۔ اب رسول اسلام کا یہ جملہ جب بچوں نے سنا کہ سلام کرنے میں اتنا ثواب ہے، اتنے انبیاء خوش ہوتے ہیں، اتنی ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب جب رسول اسلام نے، ظاہر سی بات ہے بچوں کا جو ایک بار سن لیتے ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، بس انہیں ایک مرتبہ بہتر انداز سے بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ رسول اسلام نے ایک بار بتا دیا، اب ہر بچہ مدینے کا رسول اسلام کے انتظار میں ہے کہ جب سلام کرنے کا اتنا ثواب ہے تو اب جب امت مسلمہ کو سلام کرنے کا اتنا ثواب ہے تو جو رسول اسلام ہے، جو رسول اعظم ہے، اس کو سلام کرنے کا کیا ثواب ہوگا۔ بچوں کو جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب روزانہ صبح انتظار کر رہے ہیں کہ رسول کب آئیں گے، رسول کب آئیں گے، ہم پہلے سلام کریں گے، ہم پہلے سلام کریں گے۔ لہٰذا کونے میں چھپ جاتے تھے دیوار کے کہ جیسے ہی رسول کی آمد ہوگی ہم سلام میں پہل کریں گے، ہم سلام کا آغاز کریں گے۔ لیکن رسول اسلام نے بچوں کو بچوں کے انداز میں سمجھایا، بڑوں کو بڑوں کے انداز میں سمجھایا۔ اب جیسے ہی رسول نکلے بیت الشرف سے، رسول کو پتا ہے کہ بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ہم
سلام میں پہل کریں گے جیسے ہی رسول آئیں گے. لیکن ایک مرتبہ رسول کو ظاہر سی بات ہے علم لدنی کا مالک ہے, رسول نے ایک مرتبہ دیوار کو آگے بڑھنے سے پہلے, یعنی دیوار سے آگے نہیں بڑھے رسول, اس سے پہلے ہی دیکھا کہ بچے انتظار میں ہیں کہ رسول کا چہرہ دکھے ہم سلام کریں. اس سے پہلے رسول السلام نے بچوں کو سلام علیکم کہہ کر ایک مرتبہ مخاطب کر لیا. یہاں پر رسول السلام نے بچوں کو پیغام دینے کی کوشش کی کہ دیکھو بچے جب سلام میں پہل کریں تو ان کو اتنی عزت دو کہ وہ پھر تمہارا مرتبہ اور عزت سمجھ کر تمہیں دگنا عزت دیں. لہذا ایک مرتبہ رسول السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ بچے انتظار کر رہے ہیں, رسول نے خود سلام کر لیا. لہذا اب بچے ایسے مقام پر کیا سوچتے ہیں کہ نہیں آج ہم چوک گئے, آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے, لہذا اب کل پھر جب رسول آئیں گے کل سلام کریں گے. لہٰذا اب ایک دن رسول نے کر لیا, اب دوسرے دن وہی بچے انتظار کر رہے ہیں نہیں آج ہم سلام کریں گے. دوسرے دن پھر رسول آئے, بچے آگے بڑھے اور سب کے سب آ کر السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا نبی اللہ. یہ ہے بچے کا اخلاق. جب بڑوں کو دیکھیں تو اپنے بڑوں کو اس طریقے سے سلام کریں. لہذا عزیزان محترم, لیکن ہمارے معاشرے کا اس قدر ماحول بگڑتا جا رہا ہے کہ آج ہم ایک دوسرے سے سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں. مومنین گزر رہے ہیں, سلام کوئی نہیں کرتا. میں کسی پر ٹونٹنگ نہیں کرتا, میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا, میں اسلام کی گفتگو کر رہا ہوں. سلام کرنے کا جتنا بڑا فائدہ ہے آپ تاریخ میں پڑھیں کہ رسول نے کیوں سلام کو ترویج کی ہے. خود سلام علی آل یاسین قرآن کی آیت ہے. جب پروردگار عالم آل یاسین پر سلام بھیج رہا ہے تو اس کی عظمت کو سمجھیں. ہم جب بزرگ جا رہے ہوں تو کم از کم ایک سلام کرنے سے اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے میں ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ سلام عرض کریں اس بزرگ کی نگاہ میں آپ کی عظمت بلند ہو جائے گی, پروردگار عالم کی نگاہ میں آپ کی عظمت بلند ہو جائے گی. پروردگار عالم اس کی جزا, اس کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن آج نہ جانے کون سے گھمنڈ اور کون سے غرور میں آج کا انسان ہے کہ برابر سے گزر رہا ہوتا ہے مومن اور کوئی سلام کرنے کا روادار نہیں ہوتا. آخر کیوں؟ سلام کرنے سے ہماری کون سی عزت میں کمی آ رہی ہے؟ بس میرا پیغام یہی تھا کہ ہمیں سلام میں پہل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ نہیں کہ صرف بچے کریں, بلکہ سلام کا جو ثواب ہے وہ 30 میں سے 29% سلام کرنے کا ثواب ہے اور جواب دینا واجب ہے, لہٰذا اس کا 1% ثواب ہے. لہٰذا عزیزان محترم, سوال ہے سلام کا کہ تم سلام کرو, لہٰذا تم سلام کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا, تم مفید ہوگے. لہٰذا عزیزان محترم, ہماری جو زندگی ہے اس زندگی میں رسول اسلام نے اس قدر مختصر عمل کر کے دکھایا ہے, اس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دلوائی ہے رسول اسلام نے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں اور منذر بھی ہیں. اب منذر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مرحلوں پر آپ کو آگاہ کرتے رہیں کہ دیکھو اگر تم نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ آئندہ سے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دے گا, لہٰذا تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے, اور اگر تم نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ واجب عمل ہے, لہٰذا خدا کی نظر میں گناہگار ہو جاؤ گے. یہ ہے منذر کا مطلب, یہ ہے عذاب سے ڈرانا, یہ ہے دوزخ سے ڈرانا, یہ ہے برزخ سے ڈرانا, یہ ہے گناہ سے ڈرانا. لہٰذا عزیزان محترم, رسول اسلام ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے رسول اسلام نے کہا
کہ یہ رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ آخر ہر جنگ میں رسول بھی رہتے ہیں اور مولا کائنات بھی رہتے ہیں، تو رسول اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتے، اور علی ہیں کہ جو اپنی جگہ پر کبھی موجود نہیں ہوتے۔ غور کیجئے گا جملے پر، پوچھنے والے نے یہ کہا کہ ساتھ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن رسول وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، اور علی کو جب دیکھو تو برسرے پیکار جنگ میں نظر آتے ہیں، تلوار ہاتھوں میں ہوتی ہے، پیر رقاب میں ہوتے ہیں، اور دشمنوں کا سر ہوتا ہے، اور ذوالفقار چل رہی ہوتی ہے۔ لوگوں نے جب کہا کہ آخر علی ہے کہ جو ہر میدان میں نظر آتے ہیں، اسی میدان میں رسول ہیں کہ جو اپنی جگہ پر نظر آتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کا جملہ سنیں۔ مولا کائنات نے کہا، اب پوری توجہ کے ساتھ اس جملے پر غور طلب جملہ ہے۔ مولا کائنات سے جب یہ سوال کرنے والا کہتا ہے آخر وجہ کیا ہے، تو مولا کائنات نے کہا دیکھو، رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، لہذا رحمت اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، اور میں اللہ کا غضب بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا دشمنوں کے میدان میں جا کر برسرے پیکار رہتا ہوں۔ یہ ہے علی اور رسول کی عظمت۔ جو رسول کا حکم ہو گیا علی اس پر آمادہ ہو گئے، رسول کا حکم سنتے ہی علی برسرے پیکار ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ رسول کی عظمتوں کا آئینہ ہے مولا کائنات، اس لیے کہ دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہم دونوں کوئی جدا نہیں ہیں، جہاں بھی ہیں ایک ہیں، جس جگہ بھی ہیں ایک ہیں، جس ماحول میں بھی ہیں ایک ہیں، جس گھر میں بھی ہیں ایک ہیں۔ لہٰذا دنیا والے ان دو ہستیوں کو جدا کرنے کی غلطی نہ کریں کہ رسول اور ہیں علی اور ہیں، بلکہ اللہ کا رسول اور اللہ کا ولی دونوں ایک نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے رسول اسلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے، انا و علی۔ جب مولا کائنات اور رسول اسلام اس امت کے باپ ہیں تو پھر دونوں کو ایک نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن امت مسلمہ نے ایسا بھلایا ہے کہ آج یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن علی جن ولی اللہ کا نعرہ بھول گئے۔ کیوں نہیں تاریخ کو پڑھتے کہ رسول اور علی وہ ابتدائی منزل سے ایک نظر آتے ہیں، لیکن کیوں امت مسلمہ انہیں الگ الگ جدا جدا کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ عزیزان محترم، یہ فرق ہمارے اور آپ کے درمیان جن لوگوں نے کیا ہے ان پر ذرا سا ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی معاشرے میں رہتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ علی اور محمد، یہ ولی اللہ اور نبی اللہ کی عظمت ایک ہے، کیونکہ نور ایک ہے، اور اسی نور کا ایک ٹکڑا تھا جس نور کو بچانے کے لیے کربلا میں آیا تھا۔ یہ نور کا ٹکڑا کوئی اور نہیں بلکہ حسین ابن علی تھے۔ حسین ابن علی نے جب رسول کی کاوشوں کو، علی کی محنتوں کو، فاطمہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ یہ برباد ہو رہی ہے، اور برباد کرنے والا کون ہے؟ یہی امت مسلمہ ہے۔
اس لیے کہ کربلا میں کوئی کفار نہیں تھا، بلکہ یہی امت مسلمہ تھی۔ یہ ہمارے جملے نہیں ہیں، اہل بیت کے جملے ہیں۔ وہی مسلمان تھے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جس میں قاری بھی تھے، جس میں حافظ بھی تھے، جس میں مؤذن بھی تھے، جس میں قرآن پڑھنے والے بھی تھے، جس میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی تھے، جس میں قیام کرنے والے بھی تھے، جس میں سجود کرنے والے بھی تھے، جس میں رکوع میں جانے والے بھی تھے۔ لیکن ان کی زبان پر جملہ کیا تھا؟ ایک باغی ہے جس کو قتل کرنے کا حکم ملا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیسے مسلمان تھے جو حسین کے سامنے آ گئے، نواسے رسول کے سامنے آ گئے۔ ان کا دل سیاہ ہو چکا تھا، ان کا بطن حرام غذاؤں سے پر ہو چکا تھا، اس لیے حسین کے مقابلے میں آ گئے۔ اور حسین کی گفتگو ان کے کانوں پر، ان کے ذہنوں پر، ان کے دل و دماغ پر اثر کیوں نہیں کر رہی تھی؟ حسین نے کہا اسی وجہ سے اثر نہیں کر رہی تھی کیونکہ ان کا جو حرام مال تھا وہ اپنے بطن میں بھر رہے تھے، آگ کو کھا رہے تھے، اپنی زبان سے اپنے بطن تک پہنچا رہے تھے۔ اس لیے ایک معصوم بھی جب ان کو کوئی پیغام دے رہا ہے تو ان کے کانوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، لیکن جن کے اندر ذرا سا احساس ہوتا ہے، ذرا سا احساس ہوتا ہے، وہ بھی جب اچھی گفتگو سنتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انہی ظالموں میں، انہی فوج اشقیاء میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس کا دل پسج گیا، جس کا دل محسوس کر گیا، جس کے دل میں احساس ہو گیا کہ یہ حسین کی آواز حق ہے، یہ نواسے رسول حق بول رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حر ریاحی جسے جناب حر کہا جاتا ہے۔ جناب حر تھے جو کربلا سے پہلے حر تھا، کربلا کے بعد حر علیہ السلام ہو گئے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ حر کیا تھا؟ حر کیا تھا؟ میں کربلا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حر کیا تھا؟ حر ایک کمانڈر تھا، حر ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ لیکن جب کربلا میں آیا، آنے کے بعد ایک مرتبہ جب العطش کی آواز بلند کیا تو حسین نے عباس کو بلایا، کہا عباس ادھر آؤ، بھیا عباس ادھر آؤ، علی اکبر ادھر آؤ۔ عزاداروں جملے پر غور کریے گا، آنکھوں سے آنسو نہ روک پاؤ گے۔ عباس ادھر آؤ، علی اکبر ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا ہے کہ حر کا لشکر پیاسا نظر آ رہا ہے، حر کا لشکر پیاسا نظر آ رہا ہے، جاؤ اسے پانی پلا دو۔ اور علی اکبر دیکھو، شاید ان کے جانور بھی اتنے پیاسے ہیں کہ ان کی زبان بھی نکل گئی ہے، انہیں بھی پانی پلا دو۔ حسین کی عظمت دیکھ رہے ہیں، حسین کی کریمانہ زندگی دیکھ رہے ہیں۔ حسین کے پاس جو کچھ بھی پانی تھا، عباس پلا دو، علی اکبر پلا دو۔ حر نے کہا مولا اے حسین، اپنے بچوں کے لیے کچھ پانی بچا لیجئے۔ حسین نے کہا اے حر، مجھے آگے کی فکر نہیں ہے، مجھے ابھی کی فکر ہے۔ ابھی کی فکر یہ ہے کہ تمہارا 1000 کا لشکر ہے اور سارے لشکر کے لوگ پیاسے ہیں، اور سب کے سب جب تک پیاس سے مکمل سیراب نہ ہو جائیں گے تب تک میرا دل مطمئن نہ ہوگا۔
حسین کا دل دیکھیے عزاداروں، حسین کا دل دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ جب تک یہ دشمن کے سیراب نہ ہو جائیں گے لوگ، تب تک حسین کا دل نہ مطمئن ہوگا۔ عزاداروں اب جملہ یہیں پر ایک سن لیجئے کہ جب تمام کے تمام لوگ سیراب ہو چکے، ایک مرتبہ جناب علی اکبر آئے، آنے کے بعد کہا بابا ابھی کچھ پانی کوزے میں بچا ہوا ہے۔ حسین کا جملہ سن لینا، حسین نے کہا اے علی اکبر ارے جاؤ ان ظالموں کے گھوڑوں کے ٹاپوں پر ڈال دو، اس لیے کہ اتنا لمبی مسافت کر کے گرم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھوڑوں کی ٹاپوں پر ڈال دو کیونکہ ان کے پیر گرم ہو گئے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ جو حسین انسانوں کی پیاس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی پیاس کا احساس کرے، ذرا تصور کریے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا دل کیا ہے۔ اب حسین کربلا میں پہنچے۔ عزاداروں یہ جو جملے میں نے عرض کیے ہیں، اس کا نتیجہ کربلا میں میں دکھاؤں گا، اس کا نتیجہ کربلا میں میں بتاؤں گا۔ جب حسین کربلا پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے عاشور کے دن، جب شب عاشور، جب زینب نے کہا ہے کہ میرے بھیا آپ کا کوئی چاہنے والا ہو تو آپ بھی بلا لیجئے، امام حسین علیہ السلام کی نظر میں جناب حر تھے، اس لیے کہ جب جناب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ سنو گے؟ کہا تھا تمہارے غم میں تمہاری ماں بیٹھے، تمہارے غم میں تمہاری ماں بیٹھے۔ اب رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوگا کہ جناب حر نے کیا کہا تھا جب حسین نے اتنا بڑا جملہ کہا، اس لیے کہ سب سے بڑا جملہ انسانوں کے لیے، ماں کے لیے حساس ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی ماں کے لیے جملہ بولے تو وہ برداشت نہیں کرتا، جب ہم جیسا انسان برداشت نہیں کرتا تو پھر وہ ایک کمانڈر تھا، وہ ایک سپہ سالار تھا، اس کے پاس اس وقت طاقت تھی، لیکن عزاداروں اس کی زبان سے جملہ پتہ ہے کیا نکلا ہے؟ کہا اے حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں آپ کے شان میں گستاخی کرتا، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کی ماں عظمتوں کی سمندر ہے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی تو کیا زبان بھی نہیں کھول سکتا۔ لیکن ہاں عزیزان محترم، جب کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ صبح عاشور آئی تو یہی امام حسین علیہ السلام کا دیا ہوا پانی کام آیا، پلایا ہوا پانی کام آیا۔ امام حسین علیہ السلام کا کریمانہ انداز دیکھ رہے ہیں۔ 7 محرم کو جب حسین کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا تو حسین نے حر سے یہ نہیں کہا کہ اے حر ہمارے بچے پیاسے ہیں، ہم نے تو پورے لشکر کو سیراب کیا تھا، ذرا سا پانی تو دے دو۔ حسین نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ حسین کی عظمت یہ نہیں ہے، حسین کی کریمانہ زندگی میں یہ نہیں ہے کہ حسین واپس پلٹ کر مانگے۔ حسین کو پتا تھا کہ وہی پانی پلایا ہوا اب لوٹ کر آئے گا میرے پاس۔ ایک مرتبہ صبح عاشور ہوئی، وہ ایک مرتبہ گیا اور جانے کے بعد اپنے کمرے میں بے چین ہو گیا، رات بھر تڑپ رہا ہے، کبھی صحن خانہ میں جاتا ہے، کبھی کمرے میں جاتا ہے۔ صبح نمودار ہوئی، ایک مرتبہ ایک مختصر سا پانی لیا اور پانی لینے
لینے کے بعد ایک کونے میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو جیسے ہی دھلنا چاہا تو ایک کونے سے آواز آئی، اے حر اے حر اے حر، فرزند رسول پیاسا ہے اور تم پانی بہا رہے ہو۔ حسین پیاسا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں اور تم پانی بہا رہے ہو۔ حر نے ایک مرتبہ جیسے ہی کان لگا کر سنا، العطش 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 کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، حر بے چین ہو گیا۔ ابھی تک رات بے چینی سے گزری، اب ایک مرتبہ حر نے قصد کر لیا کہ اب میں حسین کی جانب جاؤں گا۔ حر نے ایک مرتبہ بیٹے کو بلایا، ادھر آؤ، اپنے بھائی کو بلایا، ادھر آؤ، اپنے غلام کو بلایا، ادھر آؤ، اور بلانے کے بعد غلام سے کہا آزاد کیا، بیٹے سے کہا ماں کے پاس چلے جاؤ، بھائی سے کہا اپنے گھر چلے جاؤ۔ لیکن ایک مرتبہ جب غلام نے کہا میرے آقا جب تک آپ جہنم کی طرف تھے تب تک مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا بابا حسین کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے واپس کر رہے ہیں۔ بھائی نے کہا اے میرے بھائی جب آپ نور میں جا رہے ہیں تو ہمیں تاریکی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ حسین کی طرف جانے کے لیے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بدوایا، پٹی بندوائی اور کہا میرے لال آگے آگے چلو، میرے بھائی آگے آگے چلو، اے غلام رکاب کو پکڑو۔ ایک مرتبہ آگے چلنا شروع کیے۔ بس آخری جملہ ہے عزادارو، مصائب یہیں پر تمام۔ ایک مرتبہ ادھر سے حر کا قافلہ چلا، حر نے ایک مرتبہ بھائی کو لیا، غلام کو لیا، بیٹے کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے چلے۔ چند قدم چلنا تھا کہ قافلہ آگے بڑھا۔ ایک وہ قافلہ تھا جو نور کا قافلہ تھا۔ حسین نے کہا میرا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر چلو استقبال کے لیے، عباس چلو استقبال کے لیے، اے قاسم چلو استقبال کے لیے۔ جب سب کو لے کر ایک مرتبہ ادھر سے حر چلے، ادھر سے حسین چلے، اور چلنے کے بعد علی اکبر کو کہا اے علی اکبر حر کے بھائی کا تم استقبال کرنا، حر کے بیٹے کا تم استقبال کرنا۔ حر نے قریب آ کر ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا اے غلام جیسے ہی میرا آقا نظر آئے بس مجھے بتا دینا، اس لیے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی آقا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکوں۔ ایک مرتبہ حسین کا یہ قافلہ قریب پہنچا، ارے یہ حر کا قافلہ پہنچنا تھا کہ غلام نے کہا اے آقا حسین آ گئے، علی اکبر آ گئے، عباس آ گئے۔ ایک مرتبہ حر نے زمین پر گرایا، اے مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا خطا کار ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کلیجے سے لگایا، کہا اے حر تو میرا مہمان ہے، قدموں میں نہیں سینے میں جگہ ہے تمہارے لیے۔ ایک مرتبہ حر آگے بڑھا، آواز آئی زینب بلا رہی ہے، زینب بلا رہی ہے، علی کی شیر دل بیٹی زینب بلا رہی ہے۔ ارے حر دوڑتا ہوا ڈیوڑی پہ پہنچا، جبین کو ملا، ادھر سے فضا کی آواز آئی اے حر ارے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حر نے سینہ پیٹا، کہے شہزادی یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیاں غلاموں کو سلام کہیں گی۔ اب زینب کا ایک جملہ سن لو، زحمت تمام۔ زینب نے کہا اے حر تو میرا مہمان ہے، جملہ سن لینا اپنے کلیجوں کو تھام کر، بڑا قیامت کا جملہ ہے، رونے کے لیے یہی کافی ہوگا۔ زینب نے کہا اے حر تو میرا مہمان ہے، تو میرا مہمان ہے، لیکن ہم ایسے مجبور ہیں کہ ہم مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ اے کاش کہ تو مدینے میں ہوتا تو ہم مہمان نوازی دکھاتے۔
لیکن ایک مرتبہ زینب نے کہا اے حر، لیکن پھر بھی میرا وعدہ ہے، زینب کا وعدہ ہے، شریکت الحسین کا وعدہ ہے کہ جب کربلا میں سب کے سب شہید ہوں گے، اگر مجھے اجازت ملی گریہ کرنے کی تو اپنے بھائی کی قبر پر، اپنے بھائی کی لاش پر بعد میں جاؤں گی، پہلے اور تمہارے لاش پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لعمرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب حر کی عظمتوں کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما، یہاں پر جتنے افراد ہیں ان سب کی جو دلی خواہشیں ہیں اسے پورا فرما، جو دعائیں ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔